دوسری ایک اور بڑا کیس ہے جو کہ اب پاکستان میں دوبارہ عمران خان صاحب کی اس کے اوپر کھولا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں اور وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اوپر دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر بڑے بڑے زبردست قسم کے ویلاگرز ویلاگ کر رہے ہیں، صحافی بھی بول رہے ہیں، آپ بالکل وہی کیس ہے جو سائفر کا کیس ہے۔ سب سے پہلے تو ایف آئی اے جو ہے وہ جا کے جائے اور کیبنٹ ڈویژن سے کہے کہ مجھے حمود الرحمان کی اوتھینٹیکیٹڈ کاپی دو، پہلے تو کاپی ڈھونڈو نا۔ جس طرح سائفر کی کوئی اوتھینٹیکیٹڈ کاپی نہیں، تو انہوں نے پوچھا بھی کاپی نہیں ہے تو رولا کس چیز کا ہے، چوری کس چیز کی ہوئی ہے؟ جب وہ اوتھینٹیکیٹڈ کاپی آئے گی تو پھر اس کے اوپر لکھا ہوا آئے گا کہ جی کیا عمران خان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ دوسری چیز آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس اوتھینٹیکیٹڈ کاپی کے اندر بے شمار بیانات ایسے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ مثلا اس میں ذاتی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس وقت مطیع الرحمان نظامی صاحب اور عبد القادر ملا صاحب ان لوگوں کو جب بنگلہ دیش میں پھانسیاں دی جا رہی تھیں تو ان کے وکیل صاحب جو پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ میں تو پاکستان توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تو آج بھی تیار ہوں کہ مجھے آپ ریڈیو پاکستان پہ لے جائیں اور مجھے اعلان کروائیں وزیر اعظم میں ہوں اور میں الیکٹڈ ہوں، اور انڈیا سے کہیں گے کہ فوجیں نکال دیں، اور فوج نکالنی پڑے گی، کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کو سینٹیٹی تو ہے نا پوری دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بیان ہمیں اللہ کا واسطہ دے دیں تاکہ ہم اس بیان کو اپنی عدالت میں پیش کریں کہ جو مجیب کہتا تھا وہی مطیع الرحمان نظامی کہتا تھا، جو مجیب کہتا تھا وہی جناب وہ اور کہتا تھا، تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو، کیونکہ عدالت پھانسی تو دینی ہے لیکن کیس تو ہمارا مضبوط ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس بیان کو حمود الرحمان کمیشن سے جیک برانچ اٹھا کے لے گئی ہے۔ وہ بیچارے گھومتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کو لے کے گھومتے رہے تھے، تو آخر تنگ آ گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ چاہتے ہیں کہ 2-3 لوگوں کو پھانسیاں لگ جائیں اور آپ اس کو کیش کر لیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آج کل کہا جا رہا ہے ایک اور نیریٹو کہ جو دیکھیں جی 2011 میں بعد میں ثابت ہو گیا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ گیا تھا اور اس نے وہاں جا کے 35 لوگ ملے تھے، اور مل کے انہوں نے اگرتلا کے مقام کے اوپر انڈیا کی آرمی افسر سے ملے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ تو یہ انہوں نے خود آ کے ایڈمٹ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اگرتلا سازش کیس جو ہے یہ بنا تھا، مجیب الرحمان پہ مقدمہ ہوا تھا، اور اس مقدمے کو چیف کیا ہوتا ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، پاکستان آرمی کا ٹاورنگ پرسنالٹی، اس نے یہ کیس مارچ 1969 کے پہلے جو گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں سے وڈرا کر لیا تھا، اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کو باقاعدہ ایوب خان نے اپنے دروازے کے اوپر آ کے اس کا استقبال کیا تھا، اور آج بھی آپ وہ ویڈیو لوگوں کو مل جاتی ہے، جیسے مولانا مودودی ہیں، ممتاز دولتانہ ہیں، خواجہ خیر الدین ہے، شیخ مجیب الرحمان ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ وہاں پر اس کو وہ جو اپنا میٹنگ اٹینڈ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شیخ مجیب جو تھا اس کو وہ یہاں پر آیا تھا لاہور میں، اور ہمیں یاد اچھی طرح کہ لاہور میں اس نے آ کے کہا تھا کہ یہاں پر لوگوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر میں نے شیخ مجیب الرحمان کو خود دیکھا ہے ذاتی طور پہ، اور میں شیخ مجیب الرحمان کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے گول باغ لاہور میں۔ تو گول باغ لاہور میں شیخ مجیب الرحمان نے جو جلسہ تھا اس کے اندر جب تقریر کی تو تقریر کرتے ہوئے مجیب الرحمان نے کہا کہ دیکھو، اس کے جلسے میں ہنگامہ کرایا گیا تھا خاص طور پہ، تو اس نے کہا دیکھو جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو نا، ایسا اگر تم کرتے ہو تو پھر ایک نہ ہو کہ ہمیں اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کو پاسپورٹ لے کے آنا پڑے یہاں پر ایک جگہ، کیونکہ ہم پتا تھا ہنگامہ کون کرا رہے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا تھا، مجھے یاد ہے شیخ شورش کشمیری کا دفتر ہوتا ہے میکلوڈ روڈ کے اوپر، میکلوڈ روڈ پہ اس لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ملک توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، آپ بھٹو سے پوچھو، میں نے تو 15 بندے کھڑے کیے ہیں، بھٹو نے تو ایک آدمی نہیں کھڑا کیا وہاں ایسٹ پاکستان میں، تو آپ نے تو ورچولی اس کو علیحدہ کر دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ باتیں ہیں تو پھر تو ایک بہت بڑی کتاب ہے جمعہ خان صوفی کی۔ جمعہ خان صوفی جو تھا یہ بھاگ گیا تھا 1974 میں جب آرمی آپریشن شروع ہوا تھا بلوچستان میں،
تو ولی خان بھی اور باقی سارے جتنے لوگ بھی تھے وہ سب بھاگ گئے تھے، اور وہ جا کے رہے. سب سے پہلے جو شخص بھاگا تھا وہ اجمل خٹک بھاگا تھا. خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بدنجو، یہ سارے کے سارے یہ حیدرآباد کیس میں ڈال دیے گئے تھے، یہ وہاں تھے. تو ولی خان وغیرہ جو پہلے آتے جاتے تھے، تو اس نے لکھی ہے اس کے بعد فریب ناتمام، بڑی خوبصورت کتاب ہے جمعہ خان صوفی کی. اس نے کہا وہاں امبیسڈر انڈین ہمیں ملتا تھا آ کے، اور پیسے دیتا تھا، اور دھماکے کرنے کے لیے پیسے دیتا تھا، اور ہم دھماکے کرتے تھے. اور خاص طور پہ، اور پوری تفصیل سے کتاب ہے جس کی اے این پی پہ پابندی بھی لگی تھی پاکستان کی. وہ غدار پارٹی ڈکلیئر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور غدار پارٹی ڈکلیئر ہونے کے بعد ان پہ حیدرآباد کیس میں ایک بغاوت کا مقدمہ بھی چلا تھا، جس میں ہمارا شاعر دوست ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں، وہ بیچارہ وہاں ہوتا تھا. جالب غدار تھا. لوگ کہتے ہیں یہ فوجی عامرہ، اس بھٹو نے غدار قرار دیا تھا اس کو، بھٹو کے زمانے میں غدار. لیکن فوج کا دخل بھی اس لیے تھا کہ وہ عمران کے کہنے کے اوپر. تو وہ بھی ایک وہاں پر ایک پورا کیس تھا. تو کیا اگر بعد میں جو آپ کے اوپر کھلتی ہے چیزیں، انکشاف ہوتا ہے، تو کیا وہ ایویڈنس میں ہونا یہی ہے کہ انہوں نے جانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ ٹویٹر آپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مجھے بتاؤ میں کہاں سے کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو دیتا ہوگا نا ادھر چوری سے، آپ کو اپنا یہ آئی فون دے دیتا ہوگا. تو پھر وہ پوچھیں گے جی یہ تو پھر ٹویٹر تو بند ہے پاکستان میں. تو پھر وہ کہتے ہوں گے جی تو وی پی این لگاتے ہوں گے. یعنی پاکستان وہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں ٹویٹر بند ہے اور اس کا وزیر اعظم وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتا ہے. یعنی دکان بند ہے اور کھڑکی توڑ کے اس میں سے شراب کی بوتل نکالو اور پیو رات کو. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. وی پی این جو ہے بیسیکلی آپ لا بریک کر رہے ہیں نا پاکستان کا. تو لا بریک کرنے میں سب سے پہلے کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. شہباز شریف کے ٹویٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ پوچھیں گے پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سپرنٹ جیل کو پکڑیں گے نا کہ آپ جناب یہ کیسے پہنچاتے ہیں. پھر جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کہتے ہیں جی وہ پھر کہیں گے جی آپ ان کو پیٹ. یہ بھی مجھے دیکھیں نا، میں کہتا ہوں جب ہارتے ہیں تو آپ بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کہیں گے کہ جی عمران خان کہے گا میرا ٹویٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے. پہلے تو بند ہے ٹویٹ خود ہی. پھر اس کے بعد کہیں گے جی آپ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں دوسرا اکاؤنٹ بنائیں گے تو لوگ اس کا فالو نہیں کرنے لگ جائیں گے؟ 15 منٹ میں اگر وہ بلینز کے اندر نہ آئے تو آپ پھر تماچا کھائیں گے جیسے آپ نے 8 فروری کو کھایا. تو یعنی کیس بنانا بس ہنگامہ ہے سب کچھ. جو کچھ یہی حال جو ہے باقی سارے کیسز کے اندر. سائفر کے اندر ہوا، نے کہا جی عدالت نے پوچھا سائفر ہے کہاں جو چوری ہوا ہے. وہی سائفر تو نکلا ہی نہیں باہر وہاں سے، وہ تو نکل ہی نہیں سکتا. قانون یہی ہے کہ سائفر ہیز ٹو بی ان دی کسٹڈی. سائفر کو سائفر جو میسج ہوتا ہے اس کو کوڈیفائی کر کے اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ نکال کے دے دیا جائے. وہ ترجمہ جو ہے وہ اپنا منسٹر ہاؤس کے پاس آیا ہے، آ کے اس نے اس کو اوپن کر دیا. وہ بڑا مسئلہ ہوا. اب اس میں آخری کیس جو بنایا تھا جی ایک سرکاری کاغذ گم ہو گیا، اس کا 2 سال جو سزا ہونی چاہیے. یعنی سرکاری کاغذ گم کون کرے گا؟ وزیر اعظم جس کی کسٹڈی میں کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم نے عمر گزاری ہے کام کسٹڈی سیکرٹری کے پاس ہوتی ہے، پرنسپل سیکرٹری کے پاس. چونکہ اس کو وعدہ میں آپ کو بنایا، اس کو یہ کیا.